حمد و ثناء رب ذوالجلال، درود و سلام آقائے کل، آقائے نعمت، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے ذات والا صفات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ قرآن میں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں؟ حضرات محترم، بہت خوبصورت انداز میرے رب تعالیٰ کا اور بہت خوبصورت اپنے پاک کلام کی طرف توجہ دلانے کا فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر سے کام نہیں لیتے؟ کیا یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے عار ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا یہ سوچتے نہیں؟ ام علی قلوب، یا ان کے دلوں پر، قفل کی جمع اقفال، قفل تالے کو کہتے ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں۔ اسلام نے جہاں شریعت مطہرہ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور اس پر ایمان لانے اور عمل پیرا ہونے اور اس کے تمام مسلمات کو تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں اسلام نے عقل کو انعامات الہیہ میں سے ایک نعمت قرار دیا ہے۔ عقل و شعور، علم و دانش، فہم و ذکا، یہ معاملات کی بہتری اور عمدگی کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا اہل عقل و خرد کو تفکر و تدبر کی دعوت دی گئی۔ اگر بندے کا شمار اہل ثروت میں، مالدار لوگوں میں ہو اور دیگر تمام اوصاف و خصائل سے مزین ہو، لیکن اس میں عقل نہ ہو، اس میں عقل نہ ہو تو اس میں اچھے اور برے کی پہچان پیدا نہیں ہوتی۔ اپنی گفتگو کو ایک چھوٹی سی مثال سے پختہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دو شخص ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایک وہ شخص ہے جس کے پاس عقل ہے اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس عقل نہیں، وہ بے وقوف ہے۔ ہم نماز کو ہی لے لیتے ہیں، اذان ہوئی، بے وقوف بیٹھا رہا، عقل مند اٹھ کھڑا ہوا، وضو کیا اور وضو کر کے اللہ کے گھر میں نماز کے لیے تشریف لے گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، ایک نے اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر پہنچ گیا اور اپنے رب کو منانے کی سعی اور کوشش کرنے لگا، اور دوسرا شخص وہیں بیٹھا رہا۔ اب اس بیٹھے ہوئے شخص کو کوئی گالم گلوچ نہیں کرے گا، کوئی برا بھلا نہیں کہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے فرض ہونے میں ایک شرط عقل کی بھی ہے۔ ایک شرط کس کی ہے؟ بے وقوف شخص پہ نماز تو اس لیے
ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، اب امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اگر یہی عمل عقل مند کرے، آذان ہو اور وہ بیٹھا رہے، وہ اٹھے نہیں، وہ وضو نہ کرے، وہ اللہ کے گھر میں جا کے بندگی نہ کرے، تو اسے وہاں سے گزرنے والا ہر شخص لعن طعن کرے گا، ہر شخص اسے برا بھلا کہے گا، ہر شخص اسے اچھی الفاظ میں یاد نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جہاں شریعت مطہرہ کی پاسداری ضروری ہے، وہاں پہ انسان کے لیے عقل کا، شعور کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسے دین کی کیا عطا کر دیتے ہیں؟ بلکہ کتب میں آیا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو عالم دین ہے، اور اس نے رات کو صرف ایک مسئلہ سیکھا سمجھا اپنے تائیں، اور ایک وہ شخص ہے، اور پھر سو گیا، اور ایک وہ شخص ہے جس نے ساری رات نوافل پڑھتے گزاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری رات نفل پڑھنے والے سے زیادہ اس ایک بات سوچنے شریعت کی اور اس کے بعد سو جانے والے کو زیادہ ثواب عطا فرمایا۔ جس چیز کا تعلق عقل سے ہو، جس چیز کا تعلق خرد سے ہو، جس چیز کا تعلق شعور سے ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے پذیرائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اب خود دیکھ لیجئے، کئی ایسے ممالک ہیں جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، حالانکہ نہ ان کے پاس معدنیات زیادہ ہیں، نہ ان کے پاس معاشی حالات بہتر ہیں، نہ ان کے پاس دیگر جو آمدن کے اور اللہ تعالیٰ کے خفیہ خزانے ہیں وہ ان کے پاس ملک پاکستان سے زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کو آزاد ہوئے ایک لمبا عرصہ ہو گیا، لیکن یہ آج بھی ترقی پذیر ممالک میں ہے، اور بہت تھوڑے عرصے میں آزاد ہونے والے ممالک آج ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، واحد اس دھرتی پہ وہ ملک ہے جس پہ چاروں موسم پائے جاتے ہیں، واحد دھرتی پہ وہ ملک ہے جس میں سونے جیسی نعمت اللہ نے جسے بخشی ہے، واحد یہ ملک ہے جسے گیس جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ دیگر تمام نعمتوں کو ہم اگر موازنہ کریں تو ترقی یافتہ ممالک باہر سے لے کے اپنا گزارا چلاتے ہیں، اور یہ ملک اپنی چیزیں استعمال کر کے ترقی پذیر ممالک کی صف میں ہے۔ جب اس کو مکمل طور پہ دیکھا گیا، اس کا مطالعہ کیا گیا کہ وجہ کیا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ترقی پذیر اور نہ کچھ ہونے کے باوجود وہ ترقی یافتہ صفوں کی ممالک کی صفوں میں کیسے پہنچ گئے، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے ملک کے لوگوں کے عقل بانج ہو گئے اور استعمال نہ کرنے کی عادت پڑ گئی، اور وہاں بیٹھے ایک ایک آدمی نے ایسے اپنے دماغ کو استعمال کیا کہ بلب بھی وہی بنا گئے، جناب ٹیلی فون بھی وہی بنا گئے، ہماری دیگر تمام ضروریات زندگی پہ انہوں نے اپنی چھاپ لگا کے ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ قرآن تمہارا ہے، پڑھ کے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کی مکمل توجہ چاہوں گا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھوپڑی عطا فرمائی ہے،
اس کھوپڑی میں جو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور، یہ علم کیا ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ نور ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نور اللہ تعالیٰ اس برتن میں داخل کرتا ہے جہاں گند نہیں ہوتا۔ نور اللہ اس برتن میں داخل کرتا ہے جہاں گند نہیں ہوتا۔ اگر اس دماغ میں، اس خرد میں، اس عقل میں ہزاروں طرح کے گند اور ہزاروں طرح کی گندگیاں بھری ہوں گی تو پھر اس خرد اور عقل کی کھوپڑی اور برتن میں اللہ نور نہیں ڈالے گا۔ وہ کیا وجہ ہے؟ کوئی شاندار، ٹھیک ہے اگر ہم اس مقابلے پہ آئیں تو مسلمان بہت حد تک آگے نکلتے نظر آتے ہیں، لیکن ایک مخصوص حد تک، اس کے آگے نہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ وہ اسباب کیا ہیں کہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارا ملک اسی طرح؟ اور میں جاپان کی ہسٹری کو پڑھ رہا تھا کہ جاپان وہ ملک ہے جس کے پاس بہت کم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن پوری دنیا پہ جو جاپان کی اشیاء ہیں وہ جناب مکمل طور پہ چھائی نظر آتی ہیں۔ اسلامی ممالک دیکھ لیں، دیگر ممالک دیکھ لیں، ہر ایک پہ اسٹیمپ میڈ جاپان کی نظر آتی ہے۔ ہر ایک جو ہے، اچھا ویتنام، اب اس کی کوئی بظاہر نقشے پہ بھی ویلیو نظر نہیں آتی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ویتنام نے بھی اپنے آپ کو اتنا آگے صفوں میں لے آیا ہے کہ اپنی چیزیں بنا کے بیچتا نظر آتا ہے، لیکن ہم وہیں کے وہیں رہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور کی اہمیت کو قرآن مجید میں بہت حد تک روشن فرمایا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 54 آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں جن میں بصیرت اور تفکر و تدبر کا ذکر ہے۔ آنکھ سے دیکھو اس کو بصارت کہتے ہیں، دل سے دیکھو اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ 54 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بصیرت، تدبر اور تفکر کا ذکر کیا ہے، اور جن آیات میں ابصار کا ذکر ہے کہ غور کرو، بصیرت اختیار کرو، وہ تقریباً 48 آیتیں ہیں، اور جن آیات میں کہا گیا یعقلون کہ کیا یہ عقل نہیں رکھتے، وہ 48 آیتیں ہیں، اور جن میں یتفکرون کے لفظ آئے ہیں وہ 122 آیتیں ہیں، اور جن میں یتذکرون کا لفظ آیا ہے کہ نصیحت پکڑنا، غور و فکر کرنا، ان کی تعداد 210 ہے۔ ان کی تعداد کیا ہے؟ 210 ہے۔ اور کہیں فرمایا انظر کہ دیکھو، غور و فکر کرو۔ ذرا اللہ تعالیٰ کا عقل و خرد کی اہمیت کو بیان کرنے کا انداز دیکھیے۔ رب تعالیٰ نے نا اونٹ ہے، عجیب الخلقت ہے، لمبی لمبی ٹانگیں ہیں اور عجیب سی کوہان ہے اور عجیب سی آگے جو ہے وہ اس کا منہ کا اللہ تعالیٰ نے انداز بنایا، اور پھر بڑی لمبی گردن بنا کے اللہ نے ہمیں یہ کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹ کو کیسے تخلیق فرمایا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بس نہیں کیا کہ بس اس بات کو کہہ کے چھوڑ دیا، پھر ایک اور مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان تجھے اپنے کھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے پچھلے جمعے پہ اپنی گفتگو کو غالباً اسی بات پہ ختم کیا تھا کہ پروردگار عالم کا پیار اور محبت دیکھیے کہ وہ ایک دانہ جس میں نہ کوئی طاقت ہے، جس میں نہ کوئی پاور ہے، جس میں نہ کوئی قوت ہے، کسان آتا ہے، پھینکتا چلا جاتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین پہ دبتا چلا جاتا ہے، وہ پانی دیتا ہے، وہ کھاد دیتا ہے، کیونکہ بندے کی محنت کا شامل ہونا بڑا ضروری ہے۔
وہ سارے کام کرنے کے بعد اپنے گھر چلا جاتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس پہ بارشیں برساتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس پہ ہوائیں چلاتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس پہ روشنی جو ہے اس کا بندوبست کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک دانہ نیچے زمین کو پھاڑ کے اوپر نکلتا نظر آتا ہے، پھر وہ ایک چھوٹی سی ٹہنی بنتا ہے، پھر ساری چیزیں۔ رب تعالیٰ نے کہا یہ جو تیرے سامنے روٹی پڑی ہے، یہ روٹی صرف روٹی نہیں، اس میں اللہ کی پوری قدرتیں موجود ہیں۔ تجربہ کیا گیا کہ ایک پودے کے اوپر جو ہے وہ بند کوئی چیز رکھ دی گئی، کوئی ڈبہ رکھ دیا گیا، اس کو ہوا نہ پہنچانے دی گئی، اس کو جو ہے وہ روشنی کا جو ہے وہ وہاں تک پہنچانے کے لیے سبب، تو کوئی ایک چیز بھی اگر مفقود کر دی جائے تو وہ پودے کیا ہوتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں۔ وہ پودے کیا ہوتے ہیں؟ دانہ ہم نے ڈالا، مان لیا ہماری محنت، ہل ہم نے چلایا، مان لیا ہماری محنت، کیا اتنے سینکڑوں مربع میل پہ بسی ہوئی کھیتی پہ ہم روشنی کا بندوبست کر سکتے تھے، یا ہوائیں چلا سکتے تھے، یا جناب اس پہ مختلف طرح کے وہ چیزیں جو اس کے لیے ضروری تھیں وہ ہمارے بس میں تھا؟ چھوڑ دیجئے اس بات کو، آگے آئیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ میں نے صرف ایک گندم کے ایک دانے کی طرف آپ کی ہلکی سی توجہ مبذول فرمائی۔ اب آگے دیکھیے، پروردگار ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ، اتنے ہوئے چلے گئے نہیں، سبحان اللہ، آپ کو ذرا میں پتہ چلے گا کہ تسی بیٹھے، ویسے کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے آپ یہاں ہیں، لیکن تھوڑا سا ذرا آپ کی توجہ چاہنے کے لیے۔ اب ذرا دیکھیے جی، اللہ کتنا پیار کرتا ہے، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو وہ ایک دانہ ہم 100 دانوں میں بدل سکتے تھے؟ بولیے نہیں نا؟ تو اللہ نے ہمیں غور کرنے کے لیے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پہ غور کر، نیچے سے اگا، بہت چوڑے چوڑے پتے ہو گئے، اور پھر اوپر بہت سے کیلے لگ گئے، بڑا نرم تھا، وہاں آتے پرندے اس کو کھا جاتے، اس پہ چھلکا چڑھا دیا، چڑھاؤ چھلکے کیلوں پہ۔ نیچے سے وہ ایک تھوڑی سی ٹہنی لگائی، اور پھر اوپر آیا، اور اوپر جناب وہ گول مٹول سارے درخت پہ کھڑے ہو گئے، اور اس کو چھلکے میں دبا کے، نرم تھا، چھلکے میں دبا کے رکھا، پکتا رہا، ہمارے پاس آیا، ہم نے اسے کھولا، خوبصورت لذت لے کے کھایا، اس کو مالٹا کہتے ہیں۔ جو نرم نازک تھے ان پہ چھلکے چڑھا دیے، جو نرم نازک نہیں تھے، برداشت کر سکتے تھے ہوا کی سختی، سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، ان پہ بغیر چھلکے کے انہیں ہمارے لیے چھوڑ دیا، لیکن دھو کے کھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دھو کے کھانا ہے۔ پھر رب نے کہا نہیں، تو باہر نہ پھر، یہ تو باہر کھیتوں میں چلا گیا ہے، اب اپنے گھر آ، اور اپنے گھر آ کے بند کمرے میں بیٹھ کے اپنے وجود پہ غور کر، باہر سے نکل، اب ختم تیری ڈیوٹی، تو ابھی بھی اگر نہیں نہ کچھ سمجھا، باہر سے عقل نہیں نہ لیا تو نے، اب اپنے گھر میں آ، تجھے ضرورت نہیں باہر جانے کی، تجھے رب تعالیٰ کی رعنائیوں اور قدرتوں پہ رشک نہ آئے تو کہنا۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ، سو انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ من نطفہ، نہ کوئی دوربین پیدا ہوئی، نہ کوئی خوردبین پیدا ہوئی، نہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ پیدا ہوا کہ وہ اس چھوٹے سے گندے قطرے کو اپنے اندر سمو کے دیکھ سکے۔ آج تک کبھی کوئی تصویر دیکھی؟ ہر چیز کی تصویر بنانے والے نے بنا لی، لیکن اس نطفے کی تصویر نہ دیکھ پائے اور نہ بن پائی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اللہ تھوڑی ساری چیزوں کی قدرتیں آپ کو دیتا تھا، نکال تو بڑے ہیں، حرکتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن رب کا قرآن سنو، من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ
ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی خلقتیں اور قدرتیں اور میرے رب تعالیٰ کے بڑے بڑے پیار کے انداز۔ اللہ نے فرمایا دیکھ ذرا تو اپنے اندر ہی، اب دیکھ باقی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اب آئے نا ذرا دل کی طرف۔ دل میں جو پمپ کرنے والا آلہ ہے، جو خون کو لاتا بھی ہے اور خون کو پورے جسم میں پھیلاتا بھی ہے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ ایک وجود میں ایک اور بڑا مختصر سا آئٹم ہے جو انسان کو ہوا باہر سے جذب کرتا ہے، اور انسان کے وجود کو جو ہوا چاہیے ہوتی ہے، جہاں جہاں چاہیے ہوتی ہے، اس کے وجود تک اسے پہنچاتا بھی ہے۔ جے بندے نے دو کام، چلو دو نہیں ایک کوئی کام، ہوا بھائی تو جڑا نا باقی شیئں میں دینی انتن، تیرا وجود بنا دیتا، بس صرف تو ہوا لے تے باہر کڈ، امید ہے سارے کر لے منا بھائی، ہو جاتا نا سارا۔ ہو ایک دو حدیثیں سن لیجئے، یہ میں ایسا ایسا آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کر رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما خلق اللہ خلقا اکرم علیہ من العقل، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عقل سے زیادہ مکرم کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔ عقل بڑی مکرم اور عزت والی مخلوق ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ما کسب احد شیئا افضل من عقل یہدیہ الی ہدی او یردہ علی ردن۔ بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود، فرمایا کسی شخص نے عقل سے افضل کوئی چیز نہیں کمائی، وہ عقل جو ہدایت کی رہنمائی کرے اور دلالت سے منع کرے۔ اب عقل کی مختصر سی ایک تعریف ہمارے سامنے آ گئی۔ عقل کی مختصر سی تعریف یہ ہے، ہدایت لے لے اور گمراہی دے دے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں اس طرف آیا نہیں کہ میں آپ کو عقل کی عین سے لے کے قاف، لام اور دیگر ان تمام وہ 3 حروف کے جو مجموعہ بنا، ان 3 حروف کا مجموعہ صرف عقل نہیں ہے، اس میں پوری دنیا کو اللہ نے سمو کے رکھ دیا۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ کریم کے نبی نے ارشاد فرمایا العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، فرمایا کہ یہ جو سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے نا اور جلد بازی نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلدی کام شیطان کا ہوتا ہے۔ سوچے گا تب بھی نہ جب عقل ہوگا، اور اگر عقل ہے پھر جلدی کرتا ہے تو پھر وہ شیطان کا پیروکار ہے، رحمان کا کچھ لگتا نہیں۔ تو حضرات محترم آگے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تیرے اندر اللہ نے 2 خصلتیں رکھی ہیں۔ کتنی خصلتیں؟ 2 عادتیں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہی 2 عادتیں بڑی پسند ہیں۔ اللہ کو یہی 2 عادتیں بڑی، اگر آپ سب میں یا کسی میں ہوئی یہ 2 عادتیں تو پھر سبحان اللہ کہہ دینا، ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہنا۔ ایک عادت یہ ہے الحلم، ایک عادت کیا ہے؟ الحلم، حلم و بردباری جسے کہتے ہیں، برداشت۔ سبحان اللہ، کوئی گل نہیں، میں جان دیتا سارے تسی یہ نہ آکھو سبحان اللہ، تسی نوی آکھو، میں اتنا اعتبار ہے کہ تسی سارے برداشت کرنے والے سارے۔ چلو میں کوئی گل کر کے ویکھا تے تسی میرے گلے تک نہ پہنچے تو پھر آکھے، لیکن امتحان ذرا کدی کدی نہیں لینا چاہیے۔ امتحان وچ بندے نے فیل کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ امتحان بھی کسی کو اوپر چڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد، اللہ کے نبی نے فرمایا والانات، یہ جو سوچنا سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیارے محبوب نے اپنے صحابی کو کہا کہ تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 جو خصلتیں رکھی ہیں نا، یہ 2 خصلتیں بڑی اہم اور بڑی مناسب ترین ہیں۔ تو حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، اس عقل کو موبائل کے، میں پچھلی دفعہ بھی میں نے یہی عرض کیا، بابے ہیں نا بابے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے واٹس ایپ کیا ہے، کہاں سے کھلتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا یہ باقی یہ چھوٹی موٹے جو اس میں شتونگڑے ہیں، اچھا اوپر لے جاتے ہیں،
نیچے لے آتے، اوپر لے جاتے ہیں۔ خیر ہی میری یہ بابے ہوتے تھے، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، کھونڈا ان کے دوسرے ہاتھ میں ہوتا تھا، کھانستے ہوئے جناب ایک دفعہ کھانستے تھے محلے میں تہلکہ مچا دیتے تھے، بابا آ رہے ہیں، نس گئے سارے، ایسا ہوتا تھا۔ ہن بابے کو ڈردا کوئی نہیں، پیا شور پاوے، کیونکہ انہیں پتہ ہے میرے تے بابے دا کام ایک ہوئے، میں تھوڑا جے ہو رہے دے اندر وڑ جانا ہے تے بابے ہوتے ہوتے رہنا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس لیے حضرات اللہ نے عقل دی ہے، اور یہ عقل اس کو بانجھ نہ کر دو۔ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کے دور میں جس نے اس موبائل کو چھوڑ دیا وہ کامیاب ہے۔ یہودی کی سازش دیکھو، ایک دفعہ میں پیر صاحب کے ساتھ آخری بات عرض کر دوں، پیر صاحب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے تھے، تو سامنے تفنن طبع کے لیے عرض کر رہا ہوں، سامنے یہ ڈھول والے بیٹھے تھے اور مری روڈ پہ تھے، تو اس کے ہاتھ میں بھی اب جو بھی موبائل تھا، تو پیر صاحب کوئی بات سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو اب میں یار گڈی سائڈ تے کرو، ڈرائیور نے گاڑی سائڈ پہ کہا دے، پتہ نہیں پیر صاحب کی آکھن لگے، تو میں یار میرا دل کرتا ہے میں موبائل نہ گڈی تڑے دے چھڈا، آکھے جی ہو کیوں؟ اب میں تکو بھائی میں تو چلو ایک مجبوری ہے، ہن اے ساری دیار ڈھول بجا کے اے بھی لاکھ روپے دا موبائل کول رکھے ہے، اور گلہ کیا ہے؟ گلہ یہ ہے حضور کی غربت ہے۔ گلہ کیا ہے؟ اچھا میں کئی بچوں کو میں نے دیکھا دو دو تین تین موبائل رکھے ہوئے ہیں، میرا پتر کردہ کی ہیں، کہ جی پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہے ہو؟ BBA کر رہا ہوں، MBA، کھوتی دا سر پڑھ دا ہوں۔ رات اچھا کئی دفعہ میں پروگرام سے کسی سے واپس آؤں یا رات کو نیند نہ آئے تو کوئی اٹھا کے کبھی دیکھا تو رات کو 2 بجے سٹیٹس لگے ہوتے ہیں، واہ مئو دے پتر تو سویرے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، یہ سویرے اٹھ کے تو اپنے پیون بھی تے ماون بھی برباد کرنا ہے۔ حضرات یہ ہمارے کام ہے، اس عقل کو ان کاموں کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ وہ عقل کامیاب ہے جس نے یہ سوچا ہے کہ موبائل بنانا کیسے ہے، اور یہ ساری کی ساری جتنی ترکیبیں ہیں، میں ابھی ایک واقعہ سنتوں کے بعد عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک بہت بڑا ریاضی دان تھا، بہت بڑا فلاسفر تھا، اس کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو کیسے کامیاب کرتے ہیں اور عقل کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل کے استعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔